السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد بٹ KDI نیوز کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں ضلع پونچھ، اور یہ مرکزی بازار ہے پانیولہ کا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام گزشتہ ایک ہفتہ قبل ایک پونچھ ڈویژن میں بڑا احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کا بنیادی مقصد آٹے میں بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تھا۔ اس حوالے سے پورے ڈسٹرکٹ باغ اور ڈسٹرکٹ پونچھ میں عوام جو ہے وہ سراپائے احتجاج رہی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دورہ آزاد کشمیر اور ضلع باغ رہا، اور اس میں ایک چیز بڑی خاص رہی کہ پونچھ میں جو ہے بعض جگہوں پہ تشدد ہوا۔ اسی حوالے سے یہاں پانیولہ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نمائندگان ہیں، ان کے مرکزی عہدیداران، انہوں نے یہاں پر اس احتجاج کو مؤخر کر کے ایک کیمپ لگایا، احتجاجی کیمپ۔ اس احتجاجی کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کیمپ کا بنیادی مقصد کیا، اور یہ ان کا احتجاجی کیمپ جو ہے یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا، ان کے کیا ایشوز ہیں اور کن نکات پہ جو ہے یہ عوام کے لیے جو ہے یہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اسی والے سے یہاں پر کچھ مرکزی رہنما موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی بہت شکریہ بٹ صاحب۔ اصل میں یہ تھا کہ ہم نے 13 تاریخ کی کال دی تھی پونچھ ڈویژن کی ایکشن کمیٹی نے، تو وہ غیر معینہ مدت کے لیے کال تھی۔ تو جب وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری عوام خاصی پریشان ہے، یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم نے محسوس کیا کہ عوام کی مشکلات ہیں، تو غیر معینہ مدت 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے، 10 دن بھی ہوتے ہیں، 1 ماہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بامتے ہوئے ہم نے واپس اس کو جو ہے نا یہاں دھرنے کی شکل میں اختیار کر لی ہے، اور یہ ہم نے پورے آزاد کشمیر کے لیے ایک چنگاری جلا کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس تحریک کو منظم کر رہے ہیں، ری شفل کر رہے ہیں، اور اس میں ہم مزید جو ہمارے 2 ڈسٹرکٹ ہیں، 2 ڈویژن ہیں بلکہ مظفر آباد اور میرپور، اس کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور اسی کی کڑی ہے کہ میرپور میں بھی احتجاج جاری ہے، مظفر آباد میں بھی ہو رہے ہیں، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ ہم اگلے وقت آنے والے دنوں میں اس کو مزید مستحکم کریں گے، اور اسی کمیٹی کو ری شفل کرتے ہوئے ان لوگوں کی تمام آراء ہمارے پاس آتی جائیں گی، اور ایک گرینڈ اجلاس میں ہم اس کا APC بلوا کے اس کا فیصلہ بھی لیں گے، اور نئے سرے سے ہم نئے عزم کے ساتھ بڑھیں گے، اور ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جو 5 نومبر کی سطح کی پہلے کی سطح کے جو آٹے کی قیمتیں تھی، بالخصوص اس کے اوپر لانے کے بعد، اور ایک جو آنے والا ہمارا وقت ہے کہ جو 3 اکائیوں میں ہمیں اقوام متحدہ کی طرف سے دی گئی ایک جو سبسڈی ہے جو دونوں ملکوں کو مل رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک ملکی تحریک بھی چلائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہوپفل ہیں کہ اس چنگاری کو ہم لے کے پورے آزاد کشمیر کے اندر جائیں گے، اور ہم جو تحریک لے کے نکلے ہیں اس میں بالخصوص جو 530 روپے آٹا 5 نومبر کے بعد مہنگا کیا گیا اس کے حوالے سے، اور پھر سبسڈی کو لے کے ہم اس تحریک کو منظم بھی کریں گے، اور ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ عوام بھی مطمئن رہیں، عوام کیونکہ پہلے سے اس راپا احتجاج ہیں، اور ہم نے سارے لوگوں نے بالخصوص یہ جو پاچوٹ کی گرد و نواح میں ہماری 6 یونین کونسل ہیں، اس میں بالخصوص، اور ابھی ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوست موجود ہیں، جس میں سدنوتی سے بھی ہمارے ذمہ داران، انجمن تاجران سے، سیاسی زماء کرام، اور پے در پے باغ سے لوگ ہمارے اس کیمپ کو جوائن بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم ایک گرینڈ اجلاس بلوا کے اس میں آگے کا لائے عمل دیں گے۔ اچھا، میرے ساتھ یہاں پر کچھ اور مرکزی رہنما عوامی ایکشن کمیٹی کے موجود ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ اس احتجاج میں کتنے دن سے بیٹھے ہیں، اور اس دوران ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا انتظامیہ نے اعلیٰ جو ہمارے یہاں پر ادارے ہیں یا حکومت آزاد کشمیر کے کسی نمائندے سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا یا کسی نے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ جی، آج ہمارے پاس 7واں دن ہے۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا۔ آج 7واں دن ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل رات کو یہاں پر جو کشمیر کونسل کے ممبر تھے عبدالخالق وسیع صاحب، وہ ہمارے پاس یہاں پر آئے تھے، اور اس کے علاوہ انتظامیہ کے کچھ نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیں وہی طوطے بلیاں کی کہانیاں سناتے ہیں جو پہلے بھی سنا رہے تھے اور ابھی بھی سنا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب ان طوطے بلیوں کو کہانیاں ہمیں سنتے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا۔ ہم تو بڑے دو ٹوک ہمارا موقف ہے کہ جناب جو سبسڈی آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو دی ہوئی ہے، جو آپ لے رہے ہیں اور وہ آپ خود آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں اور عوام کو ریلیف نہیں دے رہے، تو ہمارا موقف بڑا واضح اور دو ٹوک ہے کہ آپ جیسے گلگت بلتستان میں 630 روپے آٹا پر من مل رہا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان ڈائریکٹ سبسڈی پاسکو کو دے رہی ہے، وہی سبسڈی آزاد کشمیر کے لیے بھی دی جائے، اور تاکہ یہاں کے لوگ بھی آٹا جو ہے نا 630 روپے من لے سکیں۔ اور اس حوالے سے ہماری یہ تحریک جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم سیکنڈ فیز میں داخل ہوں گے، اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آزاد کشمیر کی بھی سبسڈی گلگت بلتستان کی طرح بحال نہیں ہوتی۔
अच्छा सर, कितना पुरज़्म हैं, कितने दिन आप यहाँ बैठ सकते हैं? शदीद सर्दी है और मौसम भी खासा ठंडा है पुंछ का, कितना देर यहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हैं अवामी जदोजहद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम साथी जो यहाँ पर बैठे हैं ये पुरज़्म है कि उस वक़्त तक हम, जब तक कोई नई कॉल नहीं आ जाती, नया कोई डिसीजन नहीं हो जाता, उस वक़्त तक हम यहाँ बैठेंगे जब तक आटे की सब्सिडी और ख़ुसूसन जो 530 रुपये की जो कीमत थी वो बहाल नहीं हो जाती। तो हम इस तहरीक को जो है वो पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो मुनज़्ज़म कर रहे हैं और मेरा तल्लुक़ जो है वो त्राटखल से है, तो हम वहाँ से जो है तशरीफ़ लाएँ एक बड़े काफ़िले की सूरत में। वो यहाँ जो धरने में बैठे हैं उनके साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए भी आएँ और ये अज़म रखते हैं कि ये जो हमारा नेक्स्ट ये जो जुमा आ रहा है इसमें पूरे कश्मीर के अंदर और ख़ुसूसन पुंछ डिवीज़न के अंदर जो है हम वो भरपूर एहतजाज करके जो हुकूमत को ये बताएंगे कि अभी तक अवाम जो है वो ज़िंदा है और इंशाअल्लाह जो सब्सिडी की बहाली तक ये अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। हम समझते हैं कि आज ये जो एहतजाज है, जो धरना है, ये पानीवाला के मुकाम पे है और इंशाअल्लाह ये आने वाले वक्तों में, आने वाले चंद दिनों में ये आज़ाद कश्मीर के अंदर रहेगा। और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर रात को भी दोस्तों से बात हुई थी, मेरे ख्याल में वो कल से ये धरना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर भी देंगे। और पूरे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत अगर ये समझती है कि ये लोग तहरीक 13 तारीख को ख़त्म हो गई थी, नहीं बल्कि अब एक नई शक्ल में हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जो मार्च होगा हम ज़फ़राबाद की तरफ जाएंगे, इन रोडों पे नहीं रहेंगे, हम ज़फ़राबाद के ईवानों में जाएंगे और ये तहरीक हम कामयाब करेंगे। और आटे की बात है सब्सिडी की, हम अभी ये कहते हैं कि 530 का मसला थोड़ा पीछे रह गया है, हम आगे बढ़ते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर था। हम इंशाअल्लाह ये हक लेके रहेंगे, ये हमारा बुनियादी हक है, इस पे हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अरशाद भट्ट साहब, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि साथियों ने तफसील के साथ अपनी बात आपके सामने रखी, तो अब ये धरना है, ये धरना आगे की तरफ जा रहा है, ये तीसरा इसका फ़ेज़ है। अब चौथा फ़ेज़ बनेगा, पांचवा बनेगा और ये मैं देख रहा हूँ कि ये धरने नहीं रहेंगे बल्कि ये पूरी पब्लिक, लाखों के हिसाब से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकलेंगे। मैं 1 मिनट आपसे लूँगा, ये तो आटे की बात हो रही है। अब मुझे ये ख़दशा है कि पब्लिक के अंदर इन लोगों ने अवेयरनेस इतनी भर दी है कि ये एजुकेशन की डिमांड करेंगे, फ्री एजुकेशन जो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, ये फ्री मेडिकल की डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करेंगे। और अभी जो रियासत के ज़िम्मेदारान हैं उनको ये पता चल जाएगा कि पब्लिक को असल जो पब्लिक की ज़रूरत है, जो रियासत की ज़िम्मेदारी बन रही है, पब्लिक को नहीं मिल रही है, वो पब्लिक डिमांड करेगी। उसमें फ्री एजुकेशन होगी, उसमें फ्री मेडिकल होगा, जो रियासत के ज़िम्मेदारान की पब्लिक को देने की ज़रूरतें हैं वो अब ये पब्लिक लेके घरों को जाएगी, उससे पहले घरों को ये जाने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।